بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نماز کے وقت میں دو نمازیں پڑھنا اور اس سلسلے میں وارد احادیث کا جواب۔ سوال: حضرات مفتیان کرام، آپ کے دارالافتاء کا فتویٰ ہے کہ دو نمازوں کو ملا کر اکٹھا نہیں پڑھا جا سکتا، جبکہ آج کل کچھ نام نہاد اسلامی اسکالر یہ کہتے ہیں کہ دو نمازوں کو بلا عذر ملا کر اکٹھا پڑھ سکتے ہیں اور وہ صحیح مسلم کی حدیث دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ کیا یہ صحیح مسلم کی حدیث جسے مذکورہ اسلامی اسکالر دو نمازوں کو بلا عذر ملا کر اکٹھا پڑھنے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، درست ہے؟ سوال نمبر 2، کیا بلا عذر دو نمازوں کو جمع کر کے اکٹھا پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: نماز کے وقت پر ادائیگی سے متعلق آیات قرآنیہ اور متواتر احادیث کی روشنی میں مفسرین، محدثین، فقہاء و علماء کا اتفاق ہے فرض نماز کو اس کے متعین اور مقرر وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ بلا عذر شرعی مقرر وقت سے مقدم و مؤخر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ صرف دو جگہوں پر جمع حقیقی کے علاوہ ہر وقت نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ یہی شریعت میں مطلوب و محمود ہے۔ کوئی شخص سفر یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے دو نمازوں کو اکٹھا کرنا چاہے تو اس سلسلے میں فقہاء و علماء کرام کا اختلاف ہے۔ فقہاء و علماء کرام کی ایک جماعت نے سفر یا موسلادھار بارش کی وجہ سے ظہر و عصر میں جمع تقدیم و جمع تاخیر، اسی طرح مغرب و عشاء میں جمع تقدیم و جمع تاخیر کی اجازت دی ہے، لیکن فقہاء و علماء کرام کی دوسری جماعت نے احادیث نبویہ کی روشنی میں حقیقی جمع کی اجازت نہیں دی۔ یہی فقہاء احناف کا مذہب ہے۔ ان احادیث کو جن میں جمع بین الصلاتین کا ذکر آیا ہے ظاہری جمع پر محمول کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز آخری وقت میں اور عصر کی نماز اول وقت میں ادا کی جائے۔ مثلا ظہر کا وقت 1 بجے سے 4 بجے تک ہے اور عصر کا وقت 4 بجے سے غروب آفتاب تک، تو حاجت کی بنا پر ظہر کو 4 بجے سے کچھ قبل اور عصر کو 4 بجے پڑھا جائے۔ اس صورت میں ہر نماز اپنے اپنے وقت کے اندر ادا ہوگی، لیکن صورت کے لحاظ سے دونوں نمازیں اکٹھی ادا ہوں گی۔ اسی طرح مغرب کی نماز آخری وقت میں اور عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھی جائے۔ اس کو جمع ظاہری یا جمع صوری یا جمع عملی کہا جاتا ہے۔ اس طرح تمام احادیث پر عمل بھی ہو جائے گا اور قرآن و حدیث کا اصل مطلوب و مقصود یعنی نماز کی وقت پر ادائیگی بھی ادا ہو جائے گی۔ باقی صحیح مسلم اور دیگر کتب میں وارد احادیث جن میں سفر یا کسی اور عذر کی بنا پر دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں جمع کرنے کا ذکر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان روایات میں دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے سے ظاہراً و صورتاً جمع کرنا مراد ہے، حقیقتاً نہیں۔ یعنی عذر کے وقت ظہر کی نماز اتنی دیر سے پڑھی جائے کہ اس کا وقت ختم ہونے لگے، جیسے ہی ظہر کی نماز سے فراغت ہو کچھ دیر انتظار کیا جائے، پھر جب عصر کا وقت شروع ہو جائے تو عصر بھی پڑھ لی جائے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں ظہر اپنے وقت میں پڑھی جائے گی اور عصر اپنے وقت میں پڑھی جائے گی، لیکن بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ دونوں ایک ہی ساتھ پڑھی گئی ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اسی طرح صورتاً جمع فرمایا تھا، حقیقتاً نہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں وہ احادیث مروی ہیں جن میں جمع بین الصلاتین کو حقیقی پر محمول کیا جاتا ہے۔ خود انہی سے منقول دوسری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع بین الصلاتین کو جمع صوری بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی سفر طے کرنا ہوتا تو مغرب کی نماز مؤخر کر دیتے، پھر اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اگر سفر سرعت کے ساتھ طے کرنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ مغرب کی تکبیر پہلے کہی جاتی اور
آپ 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیر دیتے، پھر معمولی سے توقف کے بعد عشاء کی تکبیر کہی جاتی اور آپ اس کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے۔ دونوں نمازوں کے درمیان 1 رکعت بھی سنت وغیرہ نہ پڑھتے اور اسی طرح عشاء کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ درمیانی شب میں آپ اٹھتے اور تہجد ادا کرتے۔ بخاری شریف میں ہی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو جلدی سفر طے کرنا مقصود ہوتا تو مغرب کو اس کے آخری وقت میں لے جا کر 3 رکعتیں ادا فرماتے، پھر سلام پھیر کر کچھ دیر ٹھہرتے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کی اقامت ہوتی، پھر آپ مسافر ہونے کی بنا پر عشاء کی نماز 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے اور عشاء کے بعد کوئی نماز نہ پڑھتے تاکہ درمیانی شب میں اٹھ کر تہجد ادا فرماتے۔ مذکورہ دونوں روایتوں میں صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر ٹھہر جاتے تھے، پھر اس کے بعد عشاء پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مغرب پڑھ کر ٹھہرنا صرف اس لیے تھا کہ عشاء کے وقت کے داخل ہونے کا یقین ہو جائے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طریقے پر دو نمازوں کو جمع فرمایا کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں ہے، حضرت عامر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں جابر بن زید نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھی۔ عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو شعثہ یعنی جابر بن زید سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمع کیا ہے اس سے میرے خیال میں جمع سوری ہی مراد ہے، نہ کہ حقیقی۔ تو حضرت جابر بن زید نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال بھی یہی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی سفر طے کرنا مقصود ہوتا تو ظہر کو عصر کے ابتدائی وقت تک مؤخر فرما کر دونوں نمازوں کو جمع فرماتے اور مغرب کو شفق غروب ہونے تک مؤخر فرما کر مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے۔ ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 نمازوں کو جمع فرمانا صورتاً تھا، حقیقتاً نہیں۔ چنانچہ اگر ان روایات کو جمع سوری پر محمول کیا جائے تو تمام آیات اور روایات میں کوئی تعارض نہیں رہتا، اور اگر حقیقت پر محمول کیا جائے تو پھر آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ میں تعارض لازم آتا ہے۔ اس لیے اس کو جمع سوری پر محمول کیا جائے گا تاکہ قرآن اور حدیث پر مکمل طور پر عمل ہو اور ان میں باہم تضاد اور ٹکراؤ نہ ہو۔ جواب نمبر 2، واضح رہے کہ حج کے موقع پر عرفات میں ظہر کے وقت میں ظہر و عصر کو اور مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب و عشاء کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پڑھنا احادیث متواترہ اور اجماع امت کی بنا پر تو جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ سفر ہو یا حضر، عذر ہو یا نہ ہو، 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھنے کی صورت میں اگر کوئی نماز اپنے وقت سے پہلے پڑھ لی گئی تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر کسی نماز کو اس کے وقت کے بعد پڑھا تو نماز تو بطور قضا ہو جائے گی، لیکن نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہو، مثلا سفر میں بار بار نماز کے لیے رکنے میں دشواری کا سبب ہو، تو 2 نمازیں ظاہری طور پر جمع کر کے ادا کر لی جائیں، یعنی ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں اور دوسری نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کر لیا جائے۔ فقط واللہ اعلم۔